حیران نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات بہت گمبھیر تھے اور شاید رہیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان بہت سارے موونگ پارٹس ہیں، بہت سارے ویریبلز ہیں، اس لیے کوئی نہ کوئی جھگڑا تو چلتا رہے گا۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ تھا کہ ایران کے لیے بہت بہتر ہوتا کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر فی الحال چلنے دیتا، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لیبنان پہ پورا فوکس کرتا، کیونکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کچھ گیپ بھی آ رہا تھا، تو اس گیپ کو بڑھاتا ایران۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو خلیجی ریاستیں ہیں وہ آہستہ آہستہ اب ایران امریکہ کے سیکیورٹی امبریلا کی بجائے یہ سوچ رہی تھیں کہ ایران کے ساتھ کوئی معاملات طے کیے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات اگر طے ہو جاتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس کے، پرامن بقائے باہمی کے، تو یہ کہیں بڑا انعام تھا ایران کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کے اندر وہ اپنی اسرشن کرے۔ دیکھیں وہ تو کہیں نہیں جا رہی، اسٹریٹ بھی وہیں پہ ہے، ایران بھی وہیں پہ ہے۔ کچھ اور تھوڑا وقت اس کو مل جاتا، اس کے بعد وہ یہ بے شک اس کے اوپر جو انہوں نے اپنی کرنی ہے وہ کر لیتے۔ میرا یہ اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت ایران کے پاس ایک موقع اچھا ہے کہ اگر یہ پورا ایم او یو جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے، اور امپلیمنٹ ہو جائے تو اس کو زیادہ اس میں فائدہ نظر آئے گا۔ اچھا، دوسری طرف امریکہ پہ بھی بہت ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بیانات ایسے دیتے رہتے ہیں جس سے بھی کچھ نہ کوئی ڈسرپشن ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ اسرائیل پہ بھی اتنا دباؤ نہیں ڈال رہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کی پابندی کرے، جو سیز فائر اس نے لیبنان کی حکومت کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے ڈسارم کیا جائے حزب اللہ کو، نیچرلی ڈسارم اس طرح نہیں ہوگا، لیکن ابھی تو وہ خود بمباری کر رہے ہیں، جب بمباری کریں گے تو حزب اللہ جواب دے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف سے وائلیشن صحیح۔ ہو رہی ہے ایم او یو کی، جو میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے۔ جی جی زاہد صاحب، آپ نے اعجاز احمد چودھری صاحب کی بات سنی کہ ایک طرف تو وہی جو وہ انہوں نے بتایا کہ دونوں طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کوتاہیاں ہیں یا جلد بازی دکھائی جا رہی ہے، بٹ بہت اہم بات کی انہوں نے ایران کے حوالے سے کہ وہ بھی اس کو ذرا زیادہ اسٹریٹیجکلی اگر پلے کرے، ہرمز کو کھلا رکھیں اور لیبنان کے ایشو پہ فوکس کریں۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ ان سے بات اتفاق کریں گے؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ یعنی جو کچھ جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں یہ مذاکرات میں، یہ تو ناگزیر تھے۔ مطلب جس قسم کے جو تنازع رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، تو یہ کہنا کہ بہت ہی آرام کے ساتھ یا جو ہے وہ اسموتھلی تمام نیگوشیشن چلیں گی، وہ تو نہیں تھے۔ لیکن ایک اور جس نے ابھی بات کی کہ کل یہی دیکھیں کس طرح سے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ کل تک جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کا جو بیان آیا تھا اس میں وہی تھا کہ وہ پھر صفحہ سے مٹانا چاہ رہے تھے ایران کو، لیکن ابھی جو لیٹسٹ آیا، اگر پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں دیا ہے، جو ٹرمپ کی طرف سے آیا ہے کہ پھر سے جو ہے وہ پھر سے ٹروس ہو گئی ہے، اور جو ہے کل قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں ملکوں میں۔ تو یہ جو ہے یہ جو صورتحال ہے وہ یہی رہے گی کہ جس طرح سے جو ہے اتار چڑھاؤ رہے گا، اور پھر جو ہے جس طرح سے ٹرمپ کے بیانات آتے رہیں گے، تو میرے خیال یہ کہ یہ خود بھی ان تمام چیزوں کو اگر رکھیں جو ہے پچھلے چند دنوں سے ایک جو شدت پیدا ہوئی تھی، یا جو ہے ایک زیادہ جو ہے کانفلکٹ کی صورتحال لگ رہی ہے تھا کہ پورا پروسیس ڈیزیل نہ ہو جائے، لیکن پھر اچانک جو یہ خبر جو آئی ہے کہ جو ہے وہ کل مذاکرات ہوں گے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کا باوجود اس کے کہ جو ریفرکس ہیں یا جو بھی اقدامات ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی دونوں ممالک جو ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ جو ہے یہ پروسیس ڈیلیڈ ہو، اور اسی کے کافی جو کل اگر تیار ہو گئے دونوں مذاکرات کرنے کے لیے تو ایک کسی چیز کی نشاندہی کرتی۔ اب ہم آتے ہیں کہ دیکھیں پوری مذاکرات میں سب سے جو بنیادی چیز ہے، میرے خیال ایران کے لیے بھی بہت مشکل ہے بعض چیزوں کو کرنا۔ ایک تو یہ اس کا تھوڑا سا جو ہرمز میں جو ابھی ہوا ہے، اس کا تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ جو ایران کے اندر جو مختلف ہیں سیکشنز ہیں، ان کی طرف سے بھی جو ایک صورتحال جو ہے بنی تھی، لیکن جو ایک دو واقعات ہوئے تھے وہ اتنے شدید نہیں تھے۔ جو ایران کی طرف سے جو پروجیکٹائل کی خبر آئی تھی، جس کا جواب جس طرح سے شدت کے ساتھ دیا تھا امریکہ نے، وہ خود ایک اسی چیز کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن ایک سب سے بڑا جو پورے مذاکرات میں جو ایک اہم نقطہ رہے گا، اور آگے چل کے جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا،
اس کی ایک سب سے بنیادی چیز ہے کہ لیبنان میں کیا ہوتا ہے. جی دو تین یہ بہت ہی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ جس بنیاد پہ جنگ شروع کی تھی امریکہ نے، جو 4-5 جو بھی اس کی شفٹنگ جو آبجیکٹو تھے اس میں یہی تھا کہ ایران کو نیوکلیئر پاور نہیں بننے دیا جائے گا، لیکن اگر آپ دیکھے جائے تو یعنی جب سے ٹروس ہوا ہے، جب سے سیز فائر ہوئی ہے، یا جو ہے جب MOU کے سائن ہوئے، تو یہ اکثر حالات تبدیل ہوتے ہیں. دو ایشو جو کہ جنگ سے پہلے نہیں تھے، وہ جو ہے وہ پوری مذاکرات کے اوپر ایک لحاظ سے جو سایہ یا شیڈو جو ہے اس کا آ رہا ہے. ایک تو بنیادی طور پہ جیسے ہرمز کا اسٹریٹ کا یہ مسئلہ نہیں تھا جنگ سے پہلے. یہ کوئی ٹھیک ہے کہ ایک مستقل ایک بات آتی رہی تھی ایران کی طرف سے، لیکن یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا. دوسرا ہے لیبنان کا. لیبنان کا جو سب سے زیادہ سنگین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ہی اثر پڑے گا. دیکھیں جو ایک معاہدہ ہوا ہے کہ وہاں پہ واشنگٹن میں ابھی 3-4 دن پہلے سیز فائر کا، اس کو نتنیاہو نے بہت تعریف کی ہے، اور وہ جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا حزب اللہ نے، اور اس کی وجہ بھی ہے. دیکھیں اس پورے سیز فائر میں اگر دیکھا جائے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں جو ہے وہ بنیادی جو ہے ایک چیز کو جو ہے وہ اس پہ ایڈریس نہیں کیا، یعنی اسرائیلی فورسز کا وہاں موجود ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے مستحکم کرنا شروع کیا ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا کھلا ہے گیپ ہے جو کہ اور زیادہ ایمبیگوٹی جو موجود ہے اس پورے پیس پروسیس میں، اس کا اثر مذاکرات میں رہے گا. کیونکہ ایک بات تو صاف ہے، دیکھیں ایران جو ہے کوئی مذاکرات آگے نہیں بڑھائے گا جب تک کہ لیبنان کے ساتھ اس کا جو لنک ہے، اور خاص طور پر MOU میں بھی اس کا ذکر ہے. تو یہ دو مسائل جو ہیں وہ اپنے رہیں گے. باقی نیوکلیئر کا تو چلتا رہے گا، اور وہ تو میرے خیال میں دیکھتے ہیں.